السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ہوں یا عادتیں ہوں، وہ سب اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور بقیہ انسانیت سے اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی عادتوں اور عبادتوں دونوں میں ان کی موافقت کریں، ان کی مخالفت نہ کریں۔ نبی کی عادتیں بھی اللہ کو پسند ہے، نبی کی عبادتیں بھی اللہ کو پسند ہے، اور نبی سے جو کام سرزد ہوتے ہیں وہ سارے اللہ کی طرف سے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، اور سارے ہی انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اسی لیے ان کاموں کو بھی عبادت کا حصہ قرار دیا گیا جن کاموں کو نبی اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے انجام دیتے تھے۔ لہذا مسلمانوں پر بھی یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بنانے کی فکر کریں۔ اور جس چیز کو انبیاء کرتے رہے اور آخر میں امام الانبیاء کرتے رہے، اس کو فطرت کا حصہ قرار دیا گیا۔ جیسے وہ حدیث مشہور ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ 10 من سنن المرسلین، 10 باتیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا 10 من الفطرہ، 10 باتیں امور فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کا مطلب ہے کہ انسان کی پیدائش جس اچھی عادت پر ہوئی ہے، جس اچھی صفت پر ہوئی ہے، ان میں سے یہ ہے۔ اگر انسان کی فطرت صحیح ہے، سلامتی والی ہے، تو وہ ایسا ہی کرے گی، اور اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس انسان کی فطرت میں بیماری آ گئی ہے، یا وہ انسان کی فطرت بالکل خراب ہو گئی ہے، یا انسان کی وہ فطرت میں تبدیلی آ گئی۔ پوری مرحلے ہوتے ہیں اس کے، ایک ہے عارضی طور پر بیماری کا اس میں آنا، ایک ہوتا ہے بیماری سے آگے بڑھ کر بہت خرابی اس میں پیدا ہو جانا، اور ایک ہے بدل جانا، چینج ہو جانا۔ پھر جس چیز کو ایسی حیت دی گئی، یعنی ایسا مقام دیا گیا ان کی عادتوں کو، تو پھر وہ صرف عادتیں نہیں رہیں، پھر وہ شریعت کا حصہ بن جاتی ہے، مذہب کا حصہ، بحیثیت عبادت کے اس چیز کو شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے ختنہ کروانا صفائی کے لیے ضروری ہے، ستھرائی کے لیے ضروری ہے۔ غسل البراجم، ایسی تمام سلوٹوں کو جسم کی احتیاط سے دھونا، اہتمام سے، جس میں میل اور پسینہ جمع ہو کے بدبو پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ موٹے آدمیوں کے لیے بہت پیٹ میں ادھر ادھر اور سلوٹیں ہو جاتی ہیں، عام انسانوں کے لیے ہاتھوں کے نچلا حصہ، پیروں کے درمیان کا حصہ، جہاں جسم لپٹتا ہے، سمیٹتا ہے، سردیوں کے اندر انگلیوں وغیرہ کے حصے جہاں جسم لپٹ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، تو یہ سب براجم کہلاتے ہیں۔ تو
شروع سے کتنی صفائی کا اہتمام اسلام میں ہے آپ اسے اندازہ فرمائیے کہ غسل براجم کو اس میں شامل کیا گیا. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے دوستوں میں سے, وہ مجھے بتا رہے تھے, وہ کونٹی میں کام کرتے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ بعض مرتبہ ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ ان کے جسم کی سلوٹ میں سے کیڑے ہم نکالتے ہیں. اب جو صاحب معاملہ خود بول رہا ہے تو کیوں جھوٹ بولے گا؟ صفائی کرنے میں, وہ کرنے میں اس میں کیڑے پڑ چکے ہوتے ہیں. وہ ہم جو ہے نا روئی سے ان کو صاف کرنا پڑتا ہے, اتنی کراہیت ہوتی ہے. اور ناک کا تو یہ حال ہے کہ کوئی, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ناک کے کیڑے مر جانا, یہ انسانیت نہیں ہوتی. ہمیں کب سے سکھایا گیا ہے کہ تم کو ختنے کا اہتمام کرنا ہے, اسی لیے اسلام میں شعائر میں سے ختنہ کرانا. اس کے بغیر صفائی صحیح رہ نہیں سکتی, صحیح اہتمام ہو نہیں سکتا. اور غسل براجم ہے, اس کا مطلب یہ بنا کہ آدمی میں بدبو نہیں ہونی چاہیے. بعض چیزیں کھانے سے بدبو پیدا ہوتی ہے زیادہ. بعض جانوروں کا گوشت جب انسان کھاتا ہے جو اس کے لیے حرام ہے تو اس کے جسم میں بدبو ہوتی ہے. وہ کیا کیا اس کے اندرونی سیکریٹ ہیں وہ اللہ پاک کو معلوم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام ذات سے ہو. اب یہاں پہ تھوڑا یہ بغل میں کچھ مان لیا, ادھر کا پرفیوم مان لیا, اور ہر ایک کو پرفیوم ملتا بھی نہیں. پھر وہ اپنی ضروریات کو بڑھانے والی بات ہے. وہ ملے تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہ کرے آدمی صحیح چیز کا استعمال. عطر کا اہتمام ہے اسلام میں اسی لیے. اور خواتین کے لیے عطر کا اہتمام اسلام میں مردوں سے زیادہ ہے. بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہے یہ بات. کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اور عید کے دن مسلمان کو عطر لگانے کا جو حکم فرمایا تو اس میں فرمایا کہ اگر مرد کے پاس نہ ہو تو پھر وہ عورت کے پاس سے ہی لے لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تو نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں, اس کے پاس تو ہونا ہی ہوتا ہے. صفائی کا اتنا اہتمام کہ خوشبو ہو, اسی لیے منہ میں بدبو آنے والی چیزوں سے ممانعت ہے. اگر ایسی کوئی چیز آدمی استعمال کرتا ہے, اسموکنگ کی عادت ہے, ٹباکو کی عادت ہے, تو وہی صحیح اہتمام کرے, مسواک کرے, اس کا برش کرے, پیسٹ کا استعمال کرے, منہ صاف رکھے. نمازی کے بازو کھڑے ہیں, بپکے مار رہے, ایسا لگتا ہے جیسے آپ تھوڑی دیر کے بعد میں کوئی سنت ادا ہو رہی, کوئی فرض ادا ہو رہا ہے, ایک دم بھپکا منہ آ رہا ہے, اسموکنگ کا آ رہا ہے, یا ایک جناب, کیونکہ جب صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا تو ایک غلیظ بو ہو جاتی ہے منہ میں. اور حضور نے تو پیاز کچی کھا کے, لہسن کچا کھا کے آنے کو منع فرمایا ہے, تو پکی بدبو والی چیز کو پکا کر کے آنے کو اجازت کیسے دیں گے؟ ایسے لوگوں کو بہت اہتمام چاہیے ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے بو نہ آئے. بعض آدمیوں کے پسینوں میں بو ہوتی ہے, بعض آدمیوں کے پسینے میں بو نہیں ہوتی ہے. جن کو پتا ہے کہ ان کے پسینے میں بو ہوتی ہے تو ان کو بہت اہتمام کرنا ہوتا ہے, کپڑوں کے اعتبار سے بھی, صفائی کے اعتبار سے بھی, نہانے دھونے کے اعتبار سے بھی. جب وسائل میسر ہیں تو نہانے دھونے کے اہتمام کی کثرت ہے اسلام میں. جہاں پانی بہت کم ہوتا ہے وہاں کے اصول الگ ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو حدود ہوتے ہیں شریعت کے وہ ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ لمٹ ہے, اس سے آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بہت سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں ہوتی ہیں. تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کے سلسلے میں, اور سارے انبیاء نے پاکی کے سلسلے میں بڑا اہتمام کیا ہے, اور وہ فطرت کا حصہ قرار دیا گیا. صاف پاک رہنا یہ فطرت میں سے ہے انسانی. پھر وہ صفائی اور پاکی کا اصول اور ضابطہ اسلام میں خود دیا, چونکہ انسان اپنی طرف سے صفائی اور پاکی کو بعض صورتوں میں طے بھی نہیں کر سکتا.
ابھی کل ہی ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے ہمارے دوست کے کیمیکل سے جو کپڑے دھلتے ہیں پاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈرائی کلینک وغیرہ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ علماء نے یہی لکھا ہے کہ پاک ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ جو ناپاک چیزوں کی اندر بات ہے وہ ہے ازالہ نجاست، ناپاکی کا دور ہو جانا، بھلے سے کس سے دور ہوئی ہو، وہ خود ناپاک چیز نہ ہو۔ بقیہ یہ ہے کہ پانی ہونا ہی ضروری نہیں ہوتا، کیمیکل سے بھی دھو دیا، اس کے سارے اجزاء چھوٹ گئے، کافی پاک ہو گئی چیز۔ اور پانی تو ہے ہی، وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے تو پانی کو طہور پاک کرنے والا بنا کے اتارا ہے۔ پانی کی خصوصیت طہور ہے، پاک خود تو پاک ہے ہی، وہ دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، طہور اسی کو کہتے ہیں۔ صفائی سمجھ میں آ جاتی ہے عام انسانوں کی عقل سے، پاکی سمجھ میں نہیں آتی عام انسانوں کی عقل سے، اس لیے اسلام میں صفائی کے احکام الگ ہیں، پاکی کے احکام الگ ہیں۔ وضو میں جو ناپاکی ہے وہ انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، دکھتی نہیں اس کو۔ غسل میں جو ناپاکی ہے وہ انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، نظر ہی نہیں آتی۔ جہاں ناپاکی ہے وہ تو دھو دیا، اب بقیہ جسم کیوں ناپاک ہے بھائی؟ ہے تمہیں نہیں پتا ہے، اس کو پاک کہتے ہیں۔ شراب کا قطرہ، کتے کا چاٹا ہوا، پیشاب کا قطرہ، یہ اکیلا ناپاک نہیں، یہ جس میں شامل ہو جاتا ہے وہ سب کو ناپاک کر دیتا ہے۔ ٹبر پانی میں اگر ایک ڈراپ بھی اس میں کا گر گیا، پورا پانی ناپاک شمار ہوتا ہے۔ ٹبر پانی میں ناپاک آدمی جس کے جسم پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے اتر گیا تو پاک نہیں ہوتا، اس کو الگ سے شاور لینا پڑتا ہے پاک ہونے کے لیے، یعنی وہ پانی ختم ہونے کے بعد میں دوسرا پانی جسم پہ جائے گا تب وہ ناپاک ہوگا، ورنہ آلریڈی وہ تو ناپاک ہو چکا ہے، تو ناپاک پانی میں غوطے لگانے سے تھوڑی پاک ہوتا ہے کوئی بندہ، کیونکہ وہ تو مائع قلیل ہے نا، مائع کثیر نہیں ہوتا۔ وہ زیادہ پانی کے احکام الگ ہیں، کم پانی کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ قص الاظافر، ناخنوں کو کاٹنا، مرد ہو یا عورت ہو، بہت سی عورتوں کو ناخن بڑھانے کا شوق ہوتا ہے، بہت سے مردوں کو بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا بڑھائے ہوئے انگوٹھے کے ناخن بڑھائے ہوئے، نوچنے کی سہولت پیش نظر ہوتی ہے، کیا ہے واللہ علم، کوئی چانس وانس ہو گیا تو لوچنے کو سہولت ہو جائے، اور اس ایک وقت کی پتہ نہیں کب وہ عمر میں سہولت پیش آئے، ہم زندگی بھر کے واسطے ایک مصیبت پالنا ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے نا، یہ عشر من الفطرہ میں ہے، یہ عشر من سنن المرسلین میں ناخن نہیں پالنا کبھی بھی، نہ فیشن کے، نہ اصلی کے، نہ آرٹیفیشل خرید کے لگانا، چونکہ وہ ہے جب فطرت کے خلاف، تو پھر بھائی کتا بندر بننے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو ہوتے ہیں وہ ناخن، ان کو شکار کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے، شیر کو، چیتے کو، بیڑیے کو، کتے کو، بلی کو، چیل کو، پرندوں میں سے جو درندے ہیں، درندگی کی ہے خصوصیت، انسان تو انسان ہے، درندہ نہیں ہے، وہ تو جانور بھی نہیں، عام بہیمہ بھی نہیں ہے، درندہ تو بہت آگے کی چیز ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے انسان میں درندگی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا مادہ بہت ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ چاہے بھلے سے اپنے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، دوسرے کو نقصان ہو جائے بس، وہ درندگی کہلاتی ہے۔ ہر شکار تھوڑے ہاتھ پہ آتا ہے، شکاری جانوروں کے کچھ شکار نکل بھی جاتا ہے، مگر وہ اس کو زخمی کر چکے ہوتے ہیں، نقصان پہنچا چکے ہوتے ہیں۔ اعفاء اللحى، داڑھی بڑھانا فطرت میں سے ہے، اگر کوئی آدمی نہیں رکھتا ہے تو اس کا جی ملامت کرنا ضروری ہے اگر اس کی فطرت زندہ ہے، اگر جی اس کے ملامت نہیں کرتا اور اس کو برا نہیں لگتا کہ میں برا کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت سے خارج ہو رہا ہے اس کا مزاج، چونکہ یہ نبی کی بات ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، فطرت میں شمار کیا گیا، مطلب جب تک فطرت زندہ ہے اس وقت تک یہ تقاضا ہوگا، یہ حضور نے فرمایا۔ حالات ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، بچپن سے ایک انداز ہے ایسی گروتھ کا، ایسے گندے ماحول میں پلے بڑے، خراب لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، خود بھی منڈانے لگ گئے، کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو خراب لوگوں کی خصوصیت ہے،
خراب سے مراد یہ نبی کے اگینسٹ والا جو انوائرمنٹ ہے، چونکہ ہمارے پاس اچھائی کی تعریف نبی والا انوائرمنٹ ہے اور خراب کی تعریف نبی کے اگینسٹ میں جو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہے، اور جو خراب ہے وہ خراب ہی ہے، بولنے سے خراب ہے خالی، ویسا نہیں ہے، اس کی خرابی کا پتہ آخرت میں چلے گا صحیح پتہ۔ تو آپ نے فرمایا اعفاء اللحى، داڑھی بڑھانا، اور بڑھانا ہے اس کی لیمٹ ایک مٹھی بتائی گئی ہے، خشخشی اس میں شامل نہیں ہوتی، کھردری اس میں شامل نہیں ہوتی، چھوٹا سا دور سے ایک تھوڑا سا سٹ اپ نظر آ رہا کہ ہاں ہے بھائی، یہ نہیں۔ چاروں اماموں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کسی امام کی چھوٹی تھی ان کے پاس نہیں ہے، جب ان کے پاس تھی تو انہوں نے کیوں نہیں کیا تھا؟ اور قص الشارب، مونچھوں کا کٹوانا، ایک چیز رکھنا ایک چیز نہیں رکھنا، بعض لوگ الٹا کرتے ہیں، مونچھیں رکھ دیتے ہیں، یہ تو فطرت بالکل پلٹ رہی ہے، بعض یہ کہ وہ بھی نہیں رکھا یہ بھی نہیں رکھا، ایک چیز میں گڑبڑ کر دی۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ داڑھی سنت ہے، تم سنت رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی سنت رسول کا تو اہتمام کرو، داڑھی فرض ہے، داڑھی فرض ہے، اور منڈانا گناہ کبیرہ ہے، یعنی ایکول ہے شراب پینے کے، ایکول ہے، معلوم تو ہو کم از کم ہم کو صحیح، کل کے دن توبہ کے اللہ توفیق دے دے گا، ذہن میں رہے کہ صحیح بات کیا ہے۔ فرض ہے یہ، اور فطرت میں سے ہے، اور جو چیز فرض ہے وہ نبی کی سنت تو یقیناً رہے گی، اس لیے سنت میں سے بھی ہے، تو سنت یہاں پر فرض کے ہی معنی میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلنے والی خاص چیزوں کو بعض مرتبہ سنت کا لفظ بولا جاتا ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے جیسے ظہر کے پہلے کی سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی سنتیں، وہ سنتوں میں نہیں ہے یہ چیز، بلکہ فرائض اسلام میں سے ہے، اور پلس فرض ہونے کے ساتھ ساتھ شعار ہے، اور پلس افعال ممتدہ میں سے ہے۔ افعال ممتدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام ٹائم لیتے ہیں، کچھ کام ٹائم نہیں لیتے، تو ٹائم لینے والوں میں سے جو ٹائم لینے والی چیز ہے اس کے حکام اور لمبے ہیں۔ ٹائم لینے والی چیز کی خصوصیت یہ ہے کہ داڑھی منڈا کے اگر سو گئے تو علماء نے لکھا ہے کہ صبح ہونے تک مسلسل گنہگار ہونا لکھا جاتا ہے، سورے بلکہ نہیں لکھا جاتا، چونکہ وہ کنٹینیو والا عمل ہے، یہ مطلب ہے افعال ممتدہ کا۔ ہم اس کو ایک فتنے کے طور پر چلا، امت میں یہ مسئلہ تھا نہیں، پہلے امت مسلمہ ایسا کرتی نہیں تھی، مگر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جب اللہ نے سہولت دی ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں۔ قص الشارب، مونچھوں کو کٹوانا ہے، چھوٹی چھوٹی مونچھیں اگر کوئی بندہ رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اس میں اتنی شرط ضرور ہے، قید ہے، وہ یہ ہے کہ جو لب والا حصہ ہے اور ہونٹوں والا جو حصہ اوپر تک نمایاں نظر آتا ہے وہاں تک بال نہ آئے، کیونکہ اگر وہاں تک آ گیا تو وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام بھی لکھا ہے اور مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے کہ ہونٹوں پہ آ جا رہے ہیں، یہ پانی وغیرہ پینے کے دوران، کھانا وغیرہ کھانے کے دوران لبوں کے سامنے کے حصے بھیگ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، اور چاہے اس کو قینچی سے چھوٹا کیا جائے، جو آج کل نکلے ہیں مشین ان سے کر لیا جائے، یا بلیڈ سے کر لیا جائے، جیسے بھی ہو، زیادہ پسندیدہ قینچی سے کرنا ہے، کیونکہ زیادہ لفظ حدیث شریف میں قص کا آیا ہے، قص قینچی سے کاٹنے کو کہتے ہیں، حلق کا کم آیا ہے، حلق کے معنی بالکل مونڈ دینا، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں تو حلق پسند بھی نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی میں اس کی اجازت ہے، جیسے ہم لوگ حلق ہی کرتے ہیں، مطلب بلیڈ سے کر لیتے ہیں، یہ جو مشینیں آج کل آ رہی ہیں الیکٹرک مشینیں ان سے کر لیتے ہیں، اور ہم نے اپنے شیوخ کو، اپنے اساتذہ کو، مشائخین کو، پیر کو جو دیکھا وہ یہ کہ وہ اوپر سے نیچے سے پورا اچھی طریقے سے قینچی سے کرتے تھے، اور بیچ میں ایک ہلکی سی باریک لکیر چھوڑ دیتے تھے تاکہ قص والا لفظ حدیث شریف پر عمل ہو جائے۔ کتنی باریکی تھی ہمارے علماء کے پاس عمل کرنے میں، اہتمام کرتے تھے وہ ہر حدیث پر عمل کرنے کا، حدیث کو سمجھنے کا اور عمل کرنے کا۔ اب ان کی فہم پر، ان کی سمجھ پر ہم لوگ اعتماد نہیں کرے تو کہاں سے لاؤ گے وہ سمجھ، وہ جمع کرنے والی صفت، وہ حدیث پر عمل کرنے کا شوق، وہ حدیث کی باریکیوں تک پہنچنا،
ہم نے اپنی مشائخین کو دیکھا ہے کہ چونکہ قص کا لفظ بھی ہے، چونکہ حلق کا لفظ بھی ہے، تو قص والی پر بھی عمل ہو جائے، حلق والی پر بھی، اس کا تک اہتمام کرتے تھے، قینچی سے کاٹ کے چھوٹی کرنا. اور البتہ بازوؤں کے سلسلے میں جو مونچھوں کے بازوؤں کا حصہ ہے، اس میں علماء نے کہا کہ اس کو چاہے تو تھوڑا سا بڑا کر کے داڑھی میں ملا سکتے ہیں. جیسے بعض لوگ کونوں کو، کناروں کو مونچھوں کے بڑا کے داڑھی میں ملا دیتے ہیں، جن کی داڑھی بھری بھی ہوتی ہے. اس سے خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس سے آدمی کے اندر ذرا سا شجاعت اور بہادری اور دلیری ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو فوج میں کام کرتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے رعبدار بننے کی، تو وہ اس شکلوں میں سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بازو مونچھوں کی جو آخر کے جو حصے تھے، سامنے سے تو کٹی ہوئی ہوتی تھی، لیکن جو آخر کا حصہ تھا وہ داڑھی میں مل جاتا تھا. وجہ اس کی ہے کہ جب وہ بہت فکر میں ہوتے تھے تو اس کے اوپر زیادہ ہاتھ پھیرتے تھے. ایک آدمی کی عادت، ایک ہیبٹ ہوتی ہے کہ کوئی کام اس کو کرنے کی عادت، فکر میں آتا ہے تو وہ کوئی کام زیادہ کرتا ہے، اس میں لکھا ہے ان کی سیرت میں. مگر لبوں سے اوپر ہونا ہے، ہونٹوں سے اوپر ہونا ہے. قص الشارب، نتف الابط، حلق العانہ، بغل کی صفائی، بغل کے بالوں کا صاف رکھنا، ناک کے بالوں کی صفائی، چھوٹا استنجا اور بڑا استنجا، اس کے کوئی اجزاء رہ نہ جائیں اور صفائی میں مخل نہ ہو، اسے اور وہاں پر گندگی جمع نہ ہو جائے اور پسینہ جمع ہو کہ وہاں پر بو پیدا نہ ہو جائے. اس کے پس منظر میں اس کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم، اور لمٹ ہے اس کی کہ کتنے دنوں تک زیادہ سے زیادہ آدمی اگر مؤخر کرے تو کر سکتا ہے. اگر 1.5 مہینے سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی نماز میں کراہت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، مگر اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، نماز بھی ذاتی ہی معاملہ ہے، اللہ پاک کے ساتھ ہے. تو ایسے بندے کی نماز پہ مکروہ ہوتی رہتی ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اتنے لمبے وقت کے لیے آدمی بالوں کی صفائی نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر وہاں پہ صفائی ستھرائی رہتی نہیں جیسے چاہیے. اسلام میں جتنے اہتمام سے صفائی ستھرائی کا جو اہتمام مطلوب ہے، وہ مطلوبہ درجہ باقی نہیں رہتا. یوں آدمی پانی استعمال کرتا ہے، صافی ہوتا ہوگا نہیں. بس باقی باتیں پھر سنتیں پڑھ لی.